الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت صاحب سجادہ سید شاہ تراب بابا قادری یمنی نے خواہش کی ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے اس روحانی منظر کا بیک گراؤنڈ میں بیان کروں۔ آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایک پرکیف اور پرنور منظر دیکھا خرقہ خلافت کا۔ یہ جو جبہ پہنایا گیا ہے اس کا تعلق کون سے جبے سے ہے؟ خانقاہوں میں جو جبہ پہنایا جاتا ہے، خرقہ پہنایا جاتا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ حدیث معراج میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب قرب الہی میں پہنچے، اللہ نے بے شمار رحمتوں سے کرموں سے نوازا، اپنے حبیب کو کیا دیا، نبی کیا لیے اللہ جانے رسول جانے۔ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام واپس ہو رہے تھے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایک خرقہ، ایک جبہ دیا تحفے میں کہ محبوب اس جبے کو لے جا اور تیری امت کے جو ہے تیرے اصحاب میں جو تیرے سوالات کا جواب دے ان کو یہ عطا کر دے۔ معراج کی شب وہ جبہ مبارک لے کے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ حسب الحکم پروردگار کے حکم سے حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا کہ معراج کی شب پروردگار نے مجھے یہ جبہ عنایت فرمایا ہے، میں تم سے جو سوال کروں اس کا جواب دو گے تو یہ جبہ اسی کو دوں گا جو جواب دے گا۔ اے ابو بکر بتا دو کہ یہ جبہ، یہ خرقہ پہن کے تم کیا کرو گے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جبہ پہن کر میں صدق سے کام لوں گا، صدق و صفا کی منزل سے کام لوں گا۔ حضور فرمایا تم جا سکتے ہو۔ حضور سیدنا فاروق اعظم کو بلایا کہ اے عمر، یہ اللہ نے مجھے معراج کی شب یہ جبہ عنایت فرمایا ہے، اگر یہ جبہ میں تم کو دوں تو یہ جبہ لے کر پہن کر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں یہ جبہ پہن کر عدل و انصاف قائم کروں گا۔ عمر تم جا سکتے ہو۔ سیدنا عثمان غنی سے بلایا، کہا کہ معراج کی شب اللہ نے یہ جبہ عطا کیا ہے، اے عثمان اگر میں تم کو یہ جبہ دوں تو اس کو پہن کے کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں یہ جبے کو پہن کر مخلوق خدا اور آپ کی امت کے لیے سخاوت کا انتظام کروں گا، خیرات کا کام کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم جا سکتے ہو۔ امام الاولیاء مولا مشکل کشا کو بلایا کہ اے علی، معراج کی شب اللہ نے مجھے یہ جبہ عطا کیا ہے، میں اگر تمہیں یہ دوں اور تم پہن کر کیا کرو گے؟ تو مولا مشکل کشا نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ نعمت میں پہن کر مخلوق خدا کی پردہ پوشی کروں گا، آپ کی امت کے گناہوں کو چھپاؤں گا۔ فرمایا علی تو اس جبے کا مستحق ہے، جو یہ جواب دے گا اسی کو دیا جائے گا۔ تو وہ معراج کی شب پروردگار نے جو خرقہ عطا فرمایا اللہ کے نبی کو، اور میرے نبی نے امام الاولیاء مشکل کشا کو عطا کیا، تو اس جبے کا تعلق اس جبے سے ہے۔ اس خرقے کا تعلق جو خانقاہوں میں، آستانوں میں جو خرقہ پوشی ہوتی ہے، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، پردہ پوشی کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے آپ تراب بابا نے والد ماجد کی وصیت بتائی کہ یہ خرقہ پہننے کے بعد کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمہارا مخلوق سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اہل سلسلہ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی تعلیم ہے
اور اسی پہ عمل حضرت ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زندگی بھر کیا۔ جو ان کی زندگی کو دیکھے وہ جانتے ہیں کہ مخلوق خدا سے ان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا۔ جس کا مخلوق سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس کا خالق سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ بھاری ذمہ داری ہے اس صاحبزادے کے اوپر، اور یہ ٹرین ہوئے ہیں، تراب بابا ٹرین ہوئے ہیں اپنے والد ماجد کے ہاتھ پر، اور ابراہیم شاہ صاحب ٹرین ہوئے ہیں اپنے والد کے ہاتھ پر۔ تو ایک تسلسل ہے، کسی بھی خانقاہ کا صحیح وارث پیدا ہونا وہ سلسلے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ خانقاہیں تو بن جاتی ہیں، مگر خانقاہوں کو آباد رکھنا اور اس کو پروان چڑھانا، تو یہ سمجھو کہ سارے ان کے بزرگوں کی روحانیت ادھر متوجہ ہے۔ ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ سارے بزرگوں کی توجہ تھی، پھر تراب بابا کے ساتھ توجہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ انہی بزرگوں کی توجہ اس بچے کے ساتھ بھی رہیں گی۔ یہ سلسلے قدریہ کو انہوں نے پروان چڑھایا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس بچے پر بھی فضل فرمائے، ان کی عمر طویل فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔